اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، انہی یہودیوں کے ساتھ یہ مل گیا، اور اس نے جا کر بنو قریظہ اور بنو نضیر ان دونوں کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اس دوران جو ہے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے ساتھ انہوں نے ایک دو جگہ پر معاہدے کو توڑا، اور اس کی جو ایک خاص وجہ بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک عورت جو ہے وہ ان یہودیوں کے بازار میں گئی، تو ایک یہودی نے اس عورت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو کہا کہ تم مدینہ پاک کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اب تم میں سے کوئی ایک یہودی بھی بنو قینقاع اور بنو نضیر کا ایک یہودی بھی مدینہ پاک میں نہیں رہ سکتا۔ اب یہ یہودی جو تھے، یہ شروع سے جو یہودی ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، بہت مال و دولت شروع سے ان کے پاس میں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی پوری معیشت کے اوپر یہودیت کا قبضہ ہے۔ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت کا کنٹرول وہ یہودیت کے پاس ہے۔ یہودی ایک تاجر، تجارت کرنے والا اور مالدار جو ہے، یہ ایک مذہب ہے۔ اب ان کے پاس مال و دولت بھی کثرت تھی، جنگی ساز و سامان بھی تھا، کیونکہ یہ جنگیں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان ساری چیزوں کی پرواہ کے بغیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بھی اللہ نے اسی اسلام کو ہی اللہ نے غالب کرنا تھا اپنے محبوب کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا کہ تم مدینہ پاک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو یہ رات کے اندھیرے میں اس نے یہودیوں کے ساتھ میٹنگیں کرنا شروع کر دی کہ تم ڈٹ جاؤ، تم نے مدینہ پاک کو چھوڑنا لیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 300 منافقین کا گروہ اس کے ساتھ تھا مدینہ پاک میں، 300 لوگوں کو اس نے اپنے پاس، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے میرے ساتھ لوگ ملتے رہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ریشہ دوانیاں وہ ڈالتا رہتا ہے اپنے دوسروں کے خلاف۔ اب عبداللہ بن ابی نے اس کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو مدینہ پاک سے نکالا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے۔ اس کے پیچھے جو وجہ جو بتائی جاتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا عرض کرتا چلا کہ عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ مدینہ پاک کے لوگ اس کو مدینے کا چودھری بنانا چاہتے تھے، بلکہ اس کے لیے پوری پلاننگ، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ تاج بھی خرید لیا گیا تھا جو اس کو پہنانا تھا، مدینے پاک کا اس کو چودھری بنانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کی ساری چودراہٹ ختم ہو گئی، اور یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی ساری چودراہٹ تھی جو ختم ہو گئی، اب تو اس کو پوچھنا ہی تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دشمنی اس وجہ سے شروع ہوئی، چودراہٹ کی وجہ سے میری ختم ہو جائے گی، تو پھر جو ہے اس نے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر اس نے کیا کیا، وہی منافقت کرنا شروع کیا، جہاں پر بھی اسلام کو کمزور کرنے لگا۔ اب یہ یہودیوں کے ساتھ مل گیا اور ان کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم مدینہ پاک کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا کہ یہاں تک کہ ان کو ختم۔ لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ ہمیں ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ بدر میں دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کیا حال کیا تھا، احد میں بھی دیکھ چکے تھے کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن یہودی کو اس بات کا 100% اس بات کا علم تھا کہ اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب، یہ اس کو مانتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ البقرہ میں کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن کہتا ہے یہ جو یہودی تھے اور جو عیسائی تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے تھے،
ان کو اپنی اولاد کا اتنا پتہ نہیں تھا جتنا تو یہ میرے رسول کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اسی مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے نام سے بھی واقف تھے، حضور کے خاندان سے، حضور کے قبیلے سے، ساری چیزیں، یہاں تک کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، حضور کے چارے یاروں کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن میں نے جمعے کی خطابات میں بھی کہا تھا، مخالفت عبداللہ بن ابی کی مخالفت کہاں سے ہوئی اسلام کے ساتھ؟ اس کو اپنے چودراہٹ جاتی ہوئی نظر آئی۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں، چونکہ دونوں یہ بنی اسرائیلی ہیں، یہودی اور عیسائی یہ دونوں بنی اسرائیلی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے ساتھ اختلاف کیوں تھا؟ حضور کی نبوت کو کیوں نہیں مانا؟ کچھ بھی، صرف ایک بات، وہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب نبوت جو آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ یہ ذہن تھا، ان کا پکا ذہن تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بھی ہم سے آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبوت کو اللہ نے قریش میں منتقل فرما دیا، عرب میں ادھر منتقل کر دیا، مکہ میں قریش میں منتقل کر دیا۔ یہ تھی یہودیوں بنی اسرائیلوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت سے وجہ، وہ کہتے تھے کہ نبی آنا تو ہمارے لحاظ، چونکہ بنی اسرائیلوں میں نبی نہیں ہے، انہیں کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ بنی اسرائیلوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ صرف یہی تھی، وگرنہ دل سے وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان یہودیوں کا محاصرہ کیا تو عبداللہ بن ابی اپنے گھر بیٹھا رہا، یہ ان کے ساتھ آیا ہی نہیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب معاملہ تو الٹ ہو گیا ہے، اس بدبخت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا،